ویلکم بیک۔ بلیٹن کا آغاز کریں گے۔ سب سے پہلے خبر آپ کو دیں، بھارت کی بانی جماعت کانگریس کے رہنما قائد حزب اختلاف راہل گاندھی اور پرینکا گاندھی کو گرفتار کر لیا گیا۔ انہیں ووٹ چوری کے خلاف لوک سبھا سے الیکشن کمیشن کی جانب مارچ کرنے پر گرفتار کیا گیا۔ اپوزیشن کے کئی دیگر رہنماؤں اور کارکنوں کو بھی گرفتار کر لیا گیا۔ اپوزیشن نے دونوں ہی ایوانوں راجیہ سبھا اور لوک سبھا میں ووٹ چوری پر مودی حکومت کے خلاف شدید احتجاج کیا۔ پارلیمنٹ کے احاطے میں مودی ووٹ چوری بند کرو اور مودی قائر ہے کہ زبردست نعرے لگائے گئے۔ بات نہیں کر سکتے ہیں، ریالٹی یہ ہے کیونکہ سچائی دیش کے سامنے ہے، اور یہ جو لڑائی ہے یہ راجنیتک نہیں ہے، یہ کانسٹیٹیوشن کی لڑائی ہے، کانسٹیٹیوشن کو بچانے کی لڑائی ہے، ون مین ون ووٹ کی لڑائی ہے۔ اسی لیے ہمیں صاف پیور ووٹر لسٹ چاہیے۔ بھارتی دفاعی ماہر پراوین ساہنی نے ایئر چیف اے پی سنگھ کی جانب سے پاکستانی طیارہ مار گرانے کا دعویٰ مسترد کر دیا۔ کہا یہ بیان کسی بھی سطح پر جانچ کے قابل نہیں، بغیر ثبوت دعوی کرنا بھارتی فضائیہ میں کمان کے مسائل پیدا کر سکتا ہے۔ مودی حکومت اس وقت راہل گاندھی کے دباؤ میں ہے کیونکہ راہل نے الیکشن کمیشن کی بے ضابطگیوں کو بے نقاب کرنے کا معاملہ اٹھا رکھا ہے۔ The chief has made, it doesn't stand to scrutiny at all. There are far too many gaps, and it all appears that this is a last-minute instruction given to the chief by somebody. That where is the evidence? The entire Air Force looks up to the chief, and he must retain the respect of the command. The government, right now they are under tremendous pressure within the country, primarily because of Rahul Gandhi. Because Rahul Gandhi has taken up a subject which is exposing the Election Commission's wrongdoing and the prestige of the Indian military in the international community pretty come down. It doesn't matter really what the Indians think. It also matters what the world thinks about your air power, what the world thinks about your military power. The prestige of the Indian military, it has not stood up really in the international community. People understand precisely where the Indian military is going. Is it going towards competence? اور اٹ از گوئنگ دی ادر وے راؤنڈ۔ چین کے دفاعی ماہر نے بھی بھارتی چیف کا بیان مسترد کر دیا۔ چینی دفاعی ماہر شینگ زونگ نے کہا اے پی سنگھ کا بیان مزاحیہ، ناقابل یقین اور غیر مؤثر ہے۔ یہ خود کو خوش کرنے کے مترادف ہے۔ کسی ٹھوس شواہد کے بغیر ایسے دعوے صرف سیاسی مقاصد کے لیے کیے جاتے ہیں۔ اس سے نہ صرف بھارتی فوج کی پیشہ ورانہ ساکھ کو نقصان پہنچ رہا ہے بلکہ بین الاقوامی برادری میں اس کا وقار بھی مجروح ہو رہا ہے۔ مری میں مسلم لیگ نون کے 3 بڑوں کی ملاقات ہوئی ہے۔ ذرائع کے مطابق نواز شریف، شہباز شریف اور مریم نواز کی اہم امور پر مشاورت ہوئی ہے۔ تفصیلات کیا ہیں جانتے ہیں ڈپٹی بیورو چیف اسلام آباد اظہر فاروق ہمارے ساتھ موجود ہے، بتائیے گا اظہر۔ جی، اس ملاقات میں کو تو ملک کی موجودہ جو سیاسی اور معاشی صورتحال ہے وہ زیر غور آئی ہے۔ پارٹی امور بھی تفصیلی طور پر ڈسکس ہوئی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ملک سے کرپشن کے خاتمے کے لیے جو اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں بالخصوص پنجاب میں، اس پر بھی تفصیلی طور پر تبادلہ خیال ہوا ہے۔ اس ملاقات میں وزیر دفاع خواجہ آصف اور ایک ایم پی ہے مسلم لیگ نواز کے نعیم اعجاز، ان کے جو ایشوز اس وقت چل رہے ہیں پارٹی کے اندر اس پر بھی تفصیلی طور پر ڈسکشن ہوئی ہے، جبکہ اپوزیشن جماعتوں کی جو احتجاجی حکمت عملی ہے اس حوالے سے بھی تبادلہ خیال ہوا۔ مجوزہ جو قانون سازی ہے جو آئندہ آنے والے دنوں میں حکومت کرنے جا رہی ہے اس پر بھی تفصیلی طور پر مشاورت ہوئی ہے۔ پنجاب اور وفاق کی جو ایشوز ہیں اس پر بھی تفصیلی طور پر غور کیا گیا۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ اظہر فاروق۔ امریکہ سے جلد مختلف شعبوں میں بڑی سرمایہ کاری کی خوشخبری آئے گی۔ امریکہ میں تجارتی مذاکرات کے دوران اہم میٹنگز میں کامیابی حاصل کی۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی دورہ امریکہ سے واپسی پر غیر رسمی گفتگو۔ کہا کہ امریکہ کے ساتھ ٹریڈ مذاکرات پاکستان کی بڑی کامیابی ہے۔ پاکستان کے ساتھ ٹریڈ ڈیل کو یو ایس ایڈمنسٹریشن نے سراہا، درست سمت میں بڑھ رہی ہیں جس کے جلد نتائج ملیں گے۔ ایسے فیصلے کرنا ہوں گے جن سے معیشت میں بہتری آئے۔ امریکہ کے ساتھ مذاکرات باہمی بنیادوں پر کامیاب ہونے پر خوش ہیں۔ ملک میں چینی کے ذخائر ایکسپورٹ کی وجہ سے کم ہو گئے ہیں۔ غلط تخمینوں کی بنیاد پر حکومت نے ایکسپورٹ کی اجازت دی جس سے سٹاک کم پڑ گئے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کو شوگر سیکٹر پر کمپٹیشن کمیشن کی بریفنگ۔ چیئرمین کمپٹیشن کمیشن ڈاکٹر کبیر سدھو نے وزیر خزانہ کو چینی کے حالیہ اور ماضی کے بحران کی وجوہات
اور اقدامات سے آگاہ کیا۔ کمپٹیشن کمیشن نے بتایا فیصلہ سازی شوگر ملز ایسوسی ایشن کے فراہم کردہ ڈیٹا کی بنیاد پر نہیں ہونی چاہیے، فیصلہ سازی کے لیے آزاد اور شفاف ڈیٹا حاصل کیا جائے۔ ماضی کے تمام چینی بحران میں بھی ایکسپورٹ کرنے کے لیے چینی کی سپلائی محدود کی گئی۔ 2010 اور 2021 میں شوگر کارٹل کے خلاف آرڈرز پاس کیے گئے۔ 2010 کے شوگر کارٹل کا فیصلہ آج تک منظر عام پر نہیں لایا جا سکا۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا حکومت مقدمات کی جلد سماعت کے لیے معاونت کرے گی، کمپٹیشن کمیشن کو مزید مستحکم کیا جائے گا، شوگر سیکٹر کو مکمل ڈی ریگولیٹ کیا جائے گا، ڈی ریگولیشن کے بعد کمیشن کا کردار مزید اہم ہو جائے گا، تحقیقات کے لیے دیگر اداروں سے ڈیٹا کی فراہمی یقینی بنائی جائے گی۔ چینی کا موجودہ ذخیرہ 15 نومبر تک کے لیے کافی ہے، ہو سکتا ہے چینی امپورٹ کرنے کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ وزارت صنعت و پیداوار کے حکام کی قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے تجارت کی ذیلی کمیٹی کے اجلاس میں بریفنگ، کہا ہو سکتا ہے صرف 2 لاکھ ٹن چینی امپورٹ ہو، مزید نہ ہو۔ خدشہ ہے نومبر میں چینی کی قیمتیں مزید بڑھ سکتی ہیں۔ چینی امپورٹ کر رہے ہیں تاکہ قیمتیں نہ بڑھیں اور مصنوعی قلت نہ ہو۔ 70% چینی کا استعمال عام آدمی نہیں انڈسٹری کرتی ہے۔ ایف پی آر حکام نے بتایا چینی پر 15 روپے FED کا مقصد انڈسٹری کی حوصلہ شکنی تھا۔ انڈسٹری نے مینوفیکچررز کے بجائے ہول سیلر سے چینی لینا شروع کر دی۔ وزارت صنعت کے حکام نے چینی کا استعمال کم کرنے کے لیے زیادہ ٹیکسز کی تجویز دی۔ ایڈیشنل سیکرٹری نے کہا چینی انسانی صحت کے لیے اچھی نہیں، تمباکو پر ٹیکسز بڑھے تو اس کا استعمال کم ہوا۔ کنوینر کمیٹی محمد عاطف خان نے کہا 78 شوگر ملز فعال ہیں جن کے مالکان صرف 25 ہیں۔ شوگر ملز کے ڈائریکٹرز اور شیئر ہولڈرز کی تفصیلات میڈیا کو دیں گے، میڈیا خود دیکھ لے گا کس شوگر مل کے پیچھے کیا سیاسی بیک گراؤنڈ ہے۔ ذیلی کمیٹی نے شوگر ملز کے ڈائریکٹرز اکثریتی شیئر ہولڈرز کی تفصیلات طلب کر لی۔ قیمتیں بڑھانے والوں کے خلاف کارروائی کی تفصیلات بھی مانگ لی گئی۔ ڈمپر کا فٹنس سرٹیفکیٹ ہے، نہ ہی حادثے سے بچاؤ کے لیے حفاظتی رکاوٹ لگی تھی۔ راشد مناز روڈ کراچی میں ٹریفک حادثے پر ٹریفک پولیس کے خصوصی یونٹ نے رپورٹ تیار کر لی۔ نظر آتش کے ایک ڈمپر میں ٹریکر نہیں تھے، CCTV میں دیکھا جا سکتا ہے بائک اچھلی اور سلپ ہو کر ڈمپر کے نیچے آ گئی۔ غفلت برتنے اور امن و امان کے قیام میں ناکامی پر 2 SHOs کو معطل کر دیا گیا۔ کراچی کی مقامی عدالت نے راشد منہاس روڈ پر ڈمپر کی ٹکر سے بہن بھائی کے جاں بحق ہونے کے کیس کی سماعت۔ عدالت نے گرفتار ملزم فردوس کو 2 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا۔ تفتیشی افسر نے کہا ملزم کے پاس ہیوی ٹریفک لائسنس نہیں ملا، ملزم کے پاس LTV لائسنس ہے، وہ بھی 2016 میں ایکسپائر ہو چکا ہے۔ ڈمپر کے مالک کے حوالے سے معلومات لینی ہے، ملزم کے کاغذات کو بھی ویریفائی کرنا ہے۔ حادثے کے بعد عوام کے تشدد سے ملزم کی آنکھ پر چوٹ لگی، مقدمہ تھانہ یوسف پلازا میں جاں بحق ہونے والے کے حوالے سے درج کیا گیا۔ سندھ اسمبلی میں MKM اور پیپلز پارٹی آمنے سامنے۔ طہا احمد خان نے کہا بے لگام ڈمپرز موت بانٹ رہے ہیں اور حکومت مافیا سے مذاکرات کر رہی ہے۔ شرجیل میمن نے جواب دیا دہشت گرد جماعت اور دہشت گرد ذہن کے لوگوں نے ڈمپر جلائے، مانیٹر کر رہے ہیں چند دنوں سے کیا بولا جا رہا ہے، کون سے جملے دہرائے جا رہے ہیں، کسی نے بدماشی کی تو بدماشوں کی طرح نمٹا جائے گا۔ حادثات افسوسناک ہیں لیکن اس کے بعد شرپسندی بھی قبول نہیں، ڈمپر جلانے والے افراد کو سزا دلوائیں گے۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا اعلان، ڈمپر مالکان کو کیمرے اور لائسنس کے لیے 15 دن کی مہلت دی تھی۔ آپ کے لیے چلیں گے، سندھ اسمبلی کا اجلاس جاری ہے، وزیر داخلہ سندھ ضیاء الانچار اظہار خیال کریں گے۔ بل ہم اس کے لیے کچھ ٹائم دیں گے عام پبلک کے لیے۔ ان کو کہہ دیا ہے ہم نے یہ جو ٹینکرز اونرز ہیں یا ڈمپر اونرز ہیں کہ اپنے پراپر اسپیسیفیکیشن کریں کہ آپ کی اسپیڈ کیمرہ لگا ہوا ہو آپ کی گاڑی میں، اس کے بغیر گاڑی نہیں چلے گی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے جو پراپر لائسنس ہے وہ ہمارے جو لائسنس اتھارٹی ہے وہاں سے ٹریننگ پراپر ہوگی، وہاں میں نے افتتاح کیا ہے اس اتھارٹی کا بھی، اور تقریباً 1 ماہ سے وہاں پر کام چل رہا ہے۔ ہم نے ان کو ایک موقع دیا ہے یہاں پر کہ یہ لوگ وہاں لائسنس اتھارٹی کے پاس جا کر پراپر ٹریننگ کریں، اور HTV کا لائسنس جب تک نہیں ہوگا ایز پر دا بل تب تک ان کو ہم اپلائی نہیں کرنے دیں گے یہاں پر جو ٹرک ہیں کسی بھی ڈرائیور کو، اور جو بھی ایسے ٹرک ہیں جو کہ آؤٹ ڈیٹڈ ہیں وہ ہم نہیں چلنے دیں گے یہاں پہ۔ یہ آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں۔ ہاں، اس کو سیکٹرین ایشو بنانا یا کوئی قومی اس کا بنانا
کی ضرورت نہیں ہے. یہ ہم جو ہیں، ہم لوگ جو ہیں، ہم پرامن شہری ہیں اور ہم سب کو یہ ذمہ داری ہے. جیسے میں نے پہلے ہی اسٹیٹمنٹ میں کہا کہ ہم ایز اے ایم پی ذمہ دار ہیں کہ یہ چیزیں، کیونکہ ہم جو بھی بیٹھے ہوئے ہیں پہلے سندھی ہیں، سندھ میں رہنے والا سندھی ہے، کہ کوئی بھی زبان بولتا ہے. اس کو وہ پرانے دور چلے گئے. میں سمجھتا ہوں کہ ایم پاکستان قطعی اس چیز کی بھی حمایت نہیں کرے گی کہ یہ اردو بولنے والا ہے، یہ پشتو بولنے والا یہ، اور سندھی بولنے والا یہ. قطعی نہیں ہونا چاہیے. ہم ذمہ دار شہری کی حیثیت سے کراچی کی تعمیر و ترقی کے لیے اور ہمارے دوسرے سندھ کے جو بھی شہر ہیں کراچی سمیت ان کی تعمیر و ترقی کے لیے ہمیں کام کرنا چاہیے، پازیٹو ہو کر کرنا چاہیے. یہ جو کل واقعے کو لے کر اتنا اسلم، یقیناً میں کہتا ہوں کہ کسی کی ایک ننھی سی جان بھی جو ہے نا ہمارے لیے اہمیت کی حامل ہے، لیکن اس کو پولیٹیسائز کرنا ٹھیک نہیں ہے. ہاں، رہی بات، دوسری بات یہ ہے کہ جن لوگوں نے میں آج بتا رہا ہوں آپ کو، جن لوگوں نے قانون ہاتھ میں لینا ہے وہ جیل کے اندر ہوگا. اہم خبر آپ کو دیں، پاکستان سٹاک مارکیٹ تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی ہے. انڈیکس نے پہلی بار 1,47,000 کی سطح عبور کر لی. انجو وہاب سے مزید جانیں گے. انجو بتائے گا. جی بالکل، اسٹاک مارکیٹ پہلا دن تھا اور کافی اس نے تیزی دکھائی ہے، اور جو اسٹاک مارکیٹ کی 1,06,929 پوائنٹ کی بلندی سطح پر بند ہوئی ہے. KSE انڈیکس میں 1547 پوائنٹ کا اضافہ ہوا ہے، اور پہلی بار ٹریڈنگ کے دوران انڈیکس 1,47,000 کی نفسیاتی عددی عبور کر گیا تھا. مارکیٹ میں 43 کروڑ روپے مالیاتی 61 کروڑ کے سودے ہوئے ہیں. گزشتہ جمعے کو 1,47,382 پر بند ہوا تھا. کارپوریٹ سیکٹر کی مضبوط نتائج اور پاور سیکٹر میں صنعت نے تیزی کو فروغ دیا ہے. بہت شکریہ انجم وہاب آپ کا. نیوز اسٹوڈیو سے فل وقت اتنا ہی. مزید خبروں کے لیے وزٹ کیجیے AVA News.